نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سهل بن سعد الساعدي انه سئل من اي شيء المنبر فقال هو من اصل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل وأوصي فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه فرجع قهقرا شيئا فرجع القهقرا فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرا حتى سجد بالأرض. هذا لفظ البخاري وفي المتفق عليه نحوه. وقال في آخره فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذه لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. آج دوسری فصل کی تیسری حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. قدر اس میں تفصیل ہے. یہ سہل بن سعد ساعدی یہ انصاری صحابی ہیں اور سب سے آخر میں انہوں نے پردہ فرمایا. بڑی عمر ہوئی ہے. ویسے جیسے ان کا نام سہل تھا یہ سب کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے. اب نام کچھ ہوتا کام کچھ کرتے. جیسا ان کا نام تھا ویسا کرتے تھے. آدمی پابند ہے اس کا کہ جیسے اپنے لیے آسانی چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے ہر کام میں آسانی پیدا کرے ویسے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے. یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے. لیکن اب تو اپنے سے آگے کچھ سوچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. یہ سب سے بڑی برائی اس دور کی ہے. اور خوش فہمی اتنی زیادہ ہے کہ کیا بتایا جائے. کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. دنیا میں سارا بیکار اپنا گنوا کے بیٹھے ہیں اور آنکھیں کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی. کوئی پڑی نہیں. تو سہل سعدی کہتے ہیں کہ پوچھا گیا. سئیلا یعنی پوچھا گیا. پوچھنے والے کا معاملہ نہیں, پتہ نہیں کون پوچھ رہا ہے. پوچھا گیا. کیا پوچھا گیا؟ من ای شیء المنبر. یہ حضور کا منبر کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے کہ پتھر سے بنا ہے کہ اینٹ سے بنا ہے کہ لکڑی سے بنا ہے؟ یہ پوچھا گیا. اب کہیں کہیں آپ کو اینٹ سے بنا ہوا منبر ملے گا, کہیں پتھر سے بنا ہوا منبر ملے گا. زیادہ تر جیسے مسجد پتھر سے بنتی ہے اور کہیں کہیں لکڑی جیسے یہاں ہے. تو پوچھا گیا کہ حضور کا منبر کس چیز سے بنا تھا. ان کو یہ فکر تھی کہ یہاں بھی حضور کی کیوں نہ سنت ادا کرے. اس لیے پوچھتے تھے کہ حضور کا منبر کس چیز سے بنا تھا. فقال ہوا من اصل الغابہ. تو کہا وہ جنگل میں پیدا ہونا والے جو درخت چھاؤ ہے, چھاؤ اس سے بنا, یعنی لکڑی سے بنا. جنگلی لکڑی بڑی مضبوط ہوتی ہے یہ چھاؤ کی. اس چھاؤ کی لکڑی سے حضور کا منبر بنا. اور آپ کے منبر شریف میں صرف 3 اسٹیپ تھے, 3 درجے تھے. اب یہ تو جانے کتنے درجے ہیں جس پر میں بیٹھا ہوں. یہ اس کے مطابق نہیں ہے منبر. اس لیے کہ یہاں منبر بنانے والا تو ضروری نہیں کہ سنت کو جانتا ہو, اور بنوانے والے کو بھی پتہ نہیں کہ معلوم ہے سنت کی نہیں معلوم. سب ایسے ہی ہے. لیکن وہاں جو تھا صرف 3 درجے تھے, اس 3 اسٹیپ تھے حضور کے منبر کے. 1 2 3 اور قریب قریب تھے سب. بہت فاصلہ دونوں اسٹیپ میں نہیں تھا. یہاں تو فاصلہ ہے کافی ایک اسٹیپ سے دوسرے. تو وہ منبر تھا حضور کا. عملہ فلان مولا فلانا. اس ممبر کو فلاں نے بنایا تو اس کا نام نہیں لیا گیا کہ اس کا کیا نام ہے. اس کے نام لے کے ضرورت کیا ضروری ہے کہ نام بھی جانا. فلاں نے اس ممبر کو بنایا, نام کی کیا ضرورت ہے, کام کی ضرورت ہے.
کہا فلاں نے اس کو بنایا. اچھا اس وقت لوگ اپنا کام ظاہر بھی نہیں کرتے, کہتے میرا نام مت بتانا, اس لیے بھی ہے. اور اب کہتے ہیں کہ ایک مرغی بھی دے تو میرا نام ضرور لینا کہ میں نے ایک مرغی تو دیا ہے, وہ اس کو بھولیں گے نہیں. اب نمائش کی بڑی فکر ہے, چھوٹا سا بھی کام کر لیں گے تو 14 فوٹو لیں گے اس کا. پہلے یہ سب نیکی کر کے اس وقت لوگ کنویں میں ڈال دیتے تھے, اور مسل بھی مشہور تھے کہ نیکی کرو کنویں میں ڈال, یعنی بھول جاؤ کسی کوئی جاننے نہ پائے. اب تو پوری دنیا میں چرچا ہوتا ہے, اس لیے کہ نیکی وہ تو لکھ لی گئی ہے, اس کا آگے تو آپ کے لیے ثابت ہو گیا. اب کیا ضرورت ہے, جس کو بدلہ دینا ہے اس کے یہاں تو پہنچ گیا ماں. تو فلاں نے بنایا, نام نہیں لیا گیا. یہ فلانی کا فلاں عورت کا غلام, اس عورت کا بھی نام نہیں لیا گیا. کون کس کا غلام تھا؟ بس یہ بتایا گیا کہ یہ رومی تھا. ممبر بہت خوبصورت بنایا تھا, ارے حضور کا ممبر تھا بہت خوب. بنانے والا بڑھئی جو تھا کارپینٹر, وہ رومی تھا, بہت عمدہ بنایا, لاجواب ممبر بنایا. اچھی بات ہے. کس کے لیے بنایا؟ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے لیے بنایا, حضور کے لیے ممبر بنایا. ہر آدمی چاہتا تھا کہ کچھ حضور کی خدمت کر لے, اور اس وقت خدمت کر کے دعا دیتے. آج کل مفت میں دعا دینا چاہتے, خدمت کچھ نہیں, دعا ہمارے لیے خاص طور سے کرنا, پہلے خدمت کرتے. ہر آدمی بیتاب تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ حضور کی خدمت کرے. اور جو خدمت گزار ہیں انہیں دعا کے لیے کہنا نہیں پڑا, جس کی خدمت کی اس نے بغیر کہے ان کے لیے دعا کی. بس یہاں لفظوں کے ساتھ ہم سے الفاظ قبول کر لیجیے, بس یہ خدمت کچھ بہترین بنا کے دیا, کوئی اجرت وغیرہ نہیں دی, حضور کے لیے بنا کے دیا. وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور اس ممبر پر کھڑے ہوئے, شرف بخشا اس کو. اس ممبر کو حضور نے شرف اس پر کھڑے ہوئے. ہینا وہ ملا وہ اوزیا, جب وہ بنا دیا گیا ممبر تو حضور اس پر تشریف فرما ہوئے, اور اسے جب رکھا گیا تو اس کو شرف بخشا حضور نے. فاستقبل القبلہ, پھر حضور نے قبلہ کی طرف منہ کر دیا. اس ممبر پر چڑھے اور قبلہ کی طرف حضور نے منہ کر دیا. وکبر, اللہ اکبر کہا, یعنی نماز شروع کر دی. خود حضور ممبر پر ہے, لیکن وہ ایک ایک بالش تزینہ تھا, وہ اونٹ پر نہیں تھا. پہلے سن چکے ہو امام کی جگہ اور مقتدی کی ایک سی ہونی چاہیے, لیکن تھوڑا بہت فاصلہ ہو, سترے کے برابر ہاتھ بھر کا کوئی فرق نہیں. تو حضور اس ممبر پر چڑھ کر کے پھر اللہ اکبر کہا. حضور ممبر پر ہیں, یہاں ممبر صرف خطبے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے, نماز پڑھنے کے لیے محراب ہے. اسی ممبر پر ہی حضور نے اللہ اکبر کہا, تو قوم پیچھے کھڑی ہو گئی, سب نے اللہ اکبر کہا. اب یہ وہ چیز آپ سن رہے ہیں جو سوائے درس گاہ کے کہیں نہیں ہے. پوری عمر بھی آپ کی گزر جائے گی نا تو یہ چیز آپ نہیں سن سکتے ہو. کبھی سنا ہے؟ کوئی بتاتے تھے یہ سنا؟ کبھی نہیں. ارے جو کچھ انہوں نے سنا اسی سے ہاضمہ خراب ہو, کیا کریں گے سن کر کے, کہیں بدازی نہ ہو جائے. اللہ اکبر کہہ دیا حضور نے, پیچھے جو ہے وہ کبر, وقام الناس خلفہ, اور حضور کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے. فقرا, پھر قرات حضور نے شروع کی. کیا کہنا حضور, کہا ایسا پڑھنے, صحابہ کہتے تھے ایسا پڑھنے والا ہم نے دیکھا نہیں, کہ حضور پڑھتے تھے لگتا تھا موتی چڑھ رہا. ایک چیز تو یہ. دوسری, حضور 50-50 60 آیت پڑھ جاتے تھے اور لوگوں کا کوئی وزن نہیں آتا تھا. یہ حضور کا معجزہ تھا. حضور کا معجزہ ہر ادا سے ظاہر تھا, اور یہ کہا جائے کہ حضور سراپا معجزہ تھے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا, ان کی ہر ادا میں معجزہ. کوئی کہتے رہے ہمارے پر کوئی وزن ہی نہیں آتا تھا. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم تھک گئے 50-60 آیت پڑھ گئے. یہاں 2-4 آیت پڑھو تو لوگ تھک جاتے ہیں کہ بھیا کب رکوع ہوگا. یہ شبینہ تو نہیں ہے, یہ صلاۃ التسبیح تو نہیں ہے, تو یہ نماز جنازہ بھی نہیں ہے, یہ جلدی جلدی کہہ دیا جائے. اس لیے ہے سب. پھر قرات حضور نے شروع کی. ورکع, اور وہیں رکوع بھی کیا, یعنی اللہ اکبر کہا کہ آپ رکوع میں گئے, کوئی ممبر کے اوپر ہی رکوع بھی کیا. ورکع الناس خلفہ, اور آپ کے پیچھے نیچے جو پبلک کھڑی تھی اس سب نے رکوع کیا. فرفع راسہ, پھر سر مبارک اٹھایا رکوع سے, آپ نے اپنا سر مبارک آپ نے رکوع سے اٹھایا. ثم رجع القہقرہ فسجد علی الارض, پھر الٹے پاؤں پلٹے. اب ممبر کو کیسے سجدہ کرتے؟ حضور نیچے اترے اور پیچھے گئے, اس کے بعد زمین پر سجدہ کیا. قرات ممبر پر کی, رکوع ممبر پر کیا, سجدے کے لیے پیچھے آئے نماز کے اندر, اور پھر زمین پر سجدہ کیا. سجدہ الی اللہ, یہ ہو گیا. ثم عاد فی المنبر, پھر جب سجدہ دونوں کر چکے پھر گئے ممبر پر چڑھ گئے. دوسری رکعت میں بھی یہ لگتا ہے کہ 2 رکعت والی نماز تھی, پھر ممبر پر چڑھ گئے حضور.
سجدہ کرنے کے بعد آگے گئے اور پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے. ثم قرأ، پھر قرأ شروع. ثم رکع، پھر وہیں پھر دوسرا رکوع وہیں کیا منبر کے اوپر. ثم رفع رأسه، پھر رکوع سے سر مبارک اٹھایا. ثم رجع القهقرة، پھر الٹے پاؤں پیچھے پلٹے حضور اور زمین پر سجدہ کیا. یہ نماز کے اندر ہو رہا ہے. بس کیسے حضور سکھاتے تھے کیا بتاؤں آپ، کیسا درس دیتے تھے اور لوگ کیسے سیکھتے تھے. حتی سجدہ بالارض، پھر زمین پر سجدہ کیا. ھذا لفظ البخاری، کہا یہ الفاظ جو آپ سن رہے ہیں بخاری شریف کے ہیں. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ بخاری شریف کے. ھذا لفظ البخاری وفی المتفق علیہ، اور امام مسلم نے بھی جو روایت کیا ہے اس کو قریب قریب ایسے ہی کیا، نہ ہو کہہ دیا. یعنی کچھ لفظوں کا فرق ہے لیکن روایت یہی سیم ہے. اگر مثل ہو کہہ دیتے تو بالکل لفظاً اور مانن دونوں بالکل ایسا، نہ ہو کہہ دیا تو کچھ لفظوں کا فرق ہے امام مسلم میں لیکن حدیث یہی ہے. امام مسلم نے بھی روایت کیا. اب حضور نے آخر میں کیا فرمایا وہ سننے کی چیز ہے. وقال فی آخرہ، اور حضور نے آخر میں فرمایا فلما فرغا، جب نماز سے فارغ ہو گئے، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. اب لوگوں کی طرف حضور متوجہ ہوئے. فقال ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یہ نہیں کہا اے لوگو. ایھا الناس انما صنعت ھذا، سوائے اس کے نہیں میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میں ممبر پہ ہوں تم نیچے ہو. یہ کام میں نے اس لیے کیا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں. دیتا تم بھی، تاکہ تم میری اقتدا کرو، یعنی پیروی کرو. ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، اور تم ہماری نماز کو دیکھ کے سیکھ لو کہ نماز ایسے ہوتی ہے. جب میں اوپر رہوں گا تو دکھائی دوں گا، برابر رہوں گا تو نہیں برابر دیکھ پاؤ گے. اوپر والے کو سب دیکھتے ہیں، برابر والے کو سب نہیں دیکھ سکتے. قریب میں جو ہے دیکھ لیں گے، دور والے نہیں دیکھ پائیں گے. ممبر پر خطیب اسی لیے خطبے دیتا ہے کہ دور تک جو لوگ بیٹھے سب امام کو دیکھیں اور اس کے تاثرات کا اندازہ کریں کہ یہ خود اس کتاب سے کتنا متاثر ہے. اس لیے آئی ممبر. دو وجہ بتائی، تاکہ تم میری ابتدا کرو، میں امام ہوں تم اس کی پیروی کرو. دوسرے یہ کہ تم سیکھ لو کہ میری نماز کیسے ہے. تو ہم نے سن کے نماز سیکھی ہے، صحابہ نے دیکھ کے سیکھی ہے، اور دونوں میں بڑا فرق ہے. وہابی لوگوں، وہابی اور ہے، صحابی اور ہے. بابا تم نے سن کر کے سیکھی ہے، صحابہ نے دیکھ کر کے سیکھی. کچھ بول بھی نہیں سکتے آپ. اور شنیدہ کہ اجمانند دیدہ، سنی ہوئی چیز کب ہوتی ہے؟ دیکھی ہوئی چیز. تم نے نماز سیکھا ہے سن کر کے، انہوں نے دیکھ کر کے سیکھا. فرق ہے دونوں. اور یہ اختلاف جو ائمہ کا ہے بہت کچھ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھنے کا فرق ہے. کسی نے کچھ دیکھا اور کسی نے کچھ دیکھا. ایک ہی چیز کو چار آدمی دیکھے، چار بیان ہوگا. آئی بات صاحب، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اختلاف امتی رحمہ، جو علمی اختلاف ہے وہ رحمت ہے، اس سے علم کا پھیلاؤ ہے. لیکن جھگڑے نہ کیے جائیں اس اور تعلی نہ ظاہر کی جائے کہ دیکھو ہمیں اتنی معلومات ہے کہ ہمارے آگے کون جانتا ہے. کچھ نہیں، میں علامت الدار ہوں، میں خطیب دورہ ہوں. سمجھ میں یہ سب چھوڑ دو. اگر تھوڑی سی عقل آئے گی نا تو یہ سب چھوڑ دو، بالکل کبھی کچھ مت. یہ بڑائی مارنے کے لیے علم نہیں ہے، چھوٹا بننے کے لیے. دنیا میں جسے اللہ بڑائی دیتا ہے، جتنی بڑائی اتنی چھوٹا بنے گا. ایک کہنے والا کہتا ہے رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، جو مرتبے والا دنیا میں ہے جس کو اللہ مرتبہ دیتا ہے. یہ دینی مرتبے کی بات نہیں ہے، یہ ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ بھی رتبہ ہے، دنیا بھی رتبہ ہے. دینی رتبے کی بات بتا رہا ہوں. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، تو وہ عاجز بننے لگتا ہے. جتنا اس کا عہدہ بڑا ہوتا ہے دین میں، وہ زیادہ سے زیادہ عاجز بنے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں. آج تک سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کی طرح میں بھی ہوں. بڈھا ہو گیا، مجھے کچھ معلوم نہیں، جو معلوم ہے بتاتا رہتا ہوں. تو وہ اپنے دل میں جو ہے عاجزی کو جگہ دیتا ہے، بڑائی کو نہیں. تو بڑا کبھی نہیں بنے گا. یہ پیسے والے زیادہ بڑے بنتے ہیں، مغرور بنتے ہیں، متکبر بنتے ہیں. کبھی پاؤں کی پشت نہیں دیکھتے، آسمان دیکھنے میں لگ گیا. وہی شان شوکت اپنی دکھاتے رہتے. اور ایسے نہیں ظاہر ہوتا، 4 کیمرے والوں بلا لیتے، کہتے فوٹو کھینچ لو بھیا. لیکن آج تک کسی نے میں نے یہ کہتے نہیں سنا کہ یہ فوٹو میرے قبر میں بھی رکھ دینا. کسی کو نہیں سنا. اگر یہ جا سکتا تھا فوٹو کیوں نہیں لے جاتے ہو آپ؟ بےتاب تو ہو اتنا فوٹو کھینچنے کے لیے. آپ اس فوٹو کو کیوں نہیں کہتے کہ میرے کفن میں یہ فوٹو رکھ دینا؟ کہا کسی نے؟ نو. کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میری قبر میں ذرا یہ رکھ. ایک دوسرے قبر میں کوئی آتش فشانی نہیں کرتا، پٹاخے نہیں چھوڑتا، کوئی نہیں. ذرا چھوڑو، جو زندگی میں تو چھوڑتے رہے وہاں بھی چھوڑو نا. کوئی ڈھول وہاں نہیں بجاتا، کیوں نہیں؟ یہاں بجاتے رہے وہاں کیوں نہیں بجاتے قبرستان میں جا کے؟ اگر ہمت ہے ذرا بجاؤ. تو کیا کیا جرتیں تم نے حاصل کر لی ہیں.
تو کیا کیا گستاخیوں کے در تم نے کھولے، اور تم سمجھتے ہو کہ آدمی کی مخاطبت تم خدا سے جنگ کر رہے ہو. یہ اس کا قانون ہے، آدمی کا قانون نہیں ہے جس کو تم توڑ رہے ہو. تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے کہ آدمی سے جنگ نہیں ہے، اللہ سے یہ جنگ ہے، کچھ مجھ سے نہیں ہے، اللہ سے جنگ ہو رہی ہے. اور اس لیے بے آبرو ہے پوری دنیا میں، کہیں ٹھکانہ نہیں ہے. نہ کوئی سیاسی وزن ہے، نہ کوئی مذہبی وزن ہے، نہ کوئی اخلاقی وزن ہے، نہ کوئی معاملاتی وزن ہے، نہ کوئی معاشی وزن ہے، نہ معاشرتی وزن ہے، نہ کوئی تہذیبی وزن، کچھ نہیں ہے. بے وزن پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، بس ایسے چلتا ہے. عزت چاہیے تو حضور کی غلامی میں آ جاؤ اور یہ اپنی ہیکڑی چھوڑ دو، یہ کام نہیں آئے. دو چیز ان کو کرنی چاہیے جو میں کہتا ہوں کہ مردے کے ساتھ باجا کیوں نہیں بجاتے ہو آپ؟ اگر اتنا ہی ضروری ہے یہ تو مردے کے ساتھ آپ کا باجا کیوں نہیں بجتا، اور دھماکہ کیوں نہیں ہوتا، پٹاخہ کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟ اگر کر سکتے ہو ذرا کر کے بتاؤ. آج تو پوری دنیا کو آپ دھماکے کی عزت پہ اٹھا رہے ہو. اسی لیے پوری دنیا نے کہا تم خود دھماکہ کرتے ہو، پوری دنیا آگے اپنے سارے اسلحے تمہارے یہاں ٹیسٹ کرتی ہے. کہا تم تو اس کے عادی ہو نا. چلو اتفاق کی بات ہے، ایٹم بم بھی یہیں گرا ہے اور کہیں نہیں گرا، اور ایک نہیں دو گرا ہے. مغرب میں کچھ نہیں گرا. مغرب کی طرف اہل مشرق جنگ نہیں لے کے آج تک ایک میزائل بھی امریکہ پہ نہیں مارا گیا. وہ کسی کے کاندھے پر رکھ کے تمام مشرق میں تاش ناش کر رہا ہے. کبھی افغانستان ہے، کبھی عراق ہے، کبھی شام ہے، کبھی یمن ہے. وہ ساری دنیا میں الٹا سیدھا کر رہا ہے. اور جب تک وہ مار نہیں کھا رہا وہ کیا جانے کہ مار کس کو کہتے ہیں. وہ شاید بےتاب ہے اس کے لیے. یہ ہم تو مارتے ہیں اور لوگوں کو اشارہ کرتے مارو، ابھی مارے نہیں. ٹھیک ہے، آرزو کرو، ہو جائے گا وہ بھی جیسی تمہاری آرزو ہے. تب جانو کہ مار کس کو کہتے ہیں. انسانوں کے ساتھ اتنا جارحانہ اور ظالمانہ برتاؤ، یہ کسی طاقت کا کام ہے؟ خدا خدا ہو کے فرماتا ہے وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا. خدا ہو کے کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں. تم آدمی ہو کہ آدمی پر ظلم کر رہے ہو، اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہو کہ ٹھیک کر رہا ہوں میں، ہم کو اپنے دفاع کا حق ہے، اس طرح جسٹیفائی کر رہے ہو. انا للہ و انا الیہ. تو ایک حدیث آج ہو گئی. اب ایک دوسری حدیث ہے لیکن میں آج نہیں بیان کر سکوں گا اس میں. ابھی آج بدھ ہے نا، تو کل جمعرات، کل انشاءاللہ وہ حدیث بھی سن لیں گے. اس میں دوسری کچھ جو ہے داستان آپ کو ملے گی اور اس میں دوسرا کوئی رنگ دیکھنے کو ملے. جتنی حدیثیں ہیں یہ لاتے ہیں اس میں نئے نئے مسائل آپ کو ملتے رہیں، تو آپ سیکھتے بھی رہیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، اس پر زندگی گزارنے کی توفیق دیتے ہیں، اس پر جینے اور مرنے کی توفیق دیتے ہیں. ہم دین کی خدمت گزار ہو کے جئیں، دین کی سربلندی کے لیے کام کریں، دین ہماری وجہ سے رسوا نہ ہو، بے آبرو نہ ہو. ہم یہ کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.